10 ماہ رمضان المبارک 95 ہجری شہادت حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام سعید بن جبیر بن حشام الوالبی الاسدی، کنیت ابو محمد یا ابو عبداللہ تابعی ہیں، اور آپ کا اصل تعلق حبشہ سے تھا۔ بنو اسد کے غلام تھے اور بنو والبہ بن الحارث کے بھی غلام کہلاتے تھے۔ آپ 45 ہجری کے موالید میں سے ہیں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اکابر تابعی اور مولا امام زین العابدین علیہ السلام کے صحابی تھے۔ آپ نے امام علیہ السلام سے دین و دنیا کے بہت سارے مسائل کی تعلیم حاصل کی، بلکہ آپ امام علیہ السلام کے بڑے نامدار اصحاب اور اعلام میں سے تھے، اگرچہ کہ علم تفسیر میں بھی آپ کو مہارت حاصل تھی، اور جب قراءۃ قرآن کی بات آتی تھی تو سر فہرست افراد کے ساتھ آپ کا بھی نام لیا جاتا تھا، اور جب مفسرین کی بات آتی تھی تو آپ صف اول میں آتے تھے۔ آپ کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ احادیث نبوی کے روات میں سے ہیں۔ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ میں نشو و نما پائی اور وہاں کے بڑے نامور عالم کہلائے۔ اس کے بعد عراق کی جانب ہجرت کی اور شہر کوفہ میں سکونت اختیار کی اور اہل کوفہ کے معلم و استاد ہوئے۔ آپ حسن اخلاق کی وجہ سے خطیب جمعہ کی موجودگی میں بولنے کے بجائے اپنے سر پر کوڑا مارنے کو ترجیح دیتے تھے، چنانچہ اپنے اس مشہور قول کی وجہ سے معروف ہو گئے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرنا چاہتا تو کہتے، اگر تم کسی کے خلاف بات کرنا چاہتے ہو تو اس کے سامنے ہی کرو۔ ابن جبیر اپنے شدید تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے معروف تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک دن کپڑے کے ایک ٹکڑے میں ایک قیمتی پتھر دیکھا لیکن اسے نہیں اٹھایا۔ ابن شہر آشوب کہتے ہیں، سعید بن جبیر کو مجاہد عالم کہا جاتا تھا۔ آپ 2 رکعت نماز میں ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی زمین میں نہیں ہے مگر وہ سعید بن جبیر کے علم کا محتاج ہے۔ شیخ کاشف الغطا کہتے ہیں، سعید بن جبیر بن حشام کوفی حافظ و قاری، مفسر، شہید، شہرۂ آفاق عالم، علم کی بلند و بالا چوٹی اور شاندار شخصیت، کوفہ کے شیعوں کا نچوڑ، اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ والہانہ عقیدت رکھنے والے اور اس کو ظاہر کرنے والے، اور اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت کے وجوب کی جانب دعوت دینے والے تھے، اور یہی چیزیں آپ کی شہادت کا سبب بنی۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر مولا امام علی ابن الحسین علیہ السلام کی اقتداء کرتے تھے، اور مولا امام زین العابدین علیہ السلام ان کی تعارف کرتے تھے۔ حجاج نے ان کو شہید بھی اسی وجہ سے کیا کہ آپ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کے سچے عاشق اور پیروکار تھے۔ آپ ایک سچا عقیدہ رکھتے تھے۔ حجاج بن یوسف ثقفی لعن اللہ تعالی نے اپنے جلادوں سے صرف سعید بن جبیر کی شہادت کے بارے میں سوال کیا، لیکن ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جو سعید بن جبیر کے ساتھ شہید ہوئے تھے۔ جلادوں میں سے ایک نے جواب دیا، ان کو میں نے اس کی روح کے ساتھ ہی قتل کر دیا، لیکن جن کو تم اس سے پہلے قتل کرتا تھا ان کو قتل کرنے سے پہلے خوف کی وجہ سے ان کی روح بدن سے نکل جاتی تھی، اس وجہ سے ان کا خون کم بہتا تھا۔ سعید بن جبیر کی شہادت کے وقت ان کی شجاعت کو بھی نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ظالم و جابر حجاج ثقفی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس ملعون کے سامنے سینہ سپر ہو کر امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے، جس پر حجاج ثقفی ملعون نے آپ کے قتل کا حکم دیا۔ ایسے میں سعید نے قبلے کی طرف رخ کیا، قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت کی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس پر حجاج کو غصہ آیا، فوراً جلاد کو حکم دیا کہ زبردستی سعید کا چہرہ قبلے سے پھیر دے۔ اس نے سعید کا چہرہ پھیر دیا۔ اس پر سعید بن جبیر نے قرآن کریم کی یہ آیات تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اس پر حجاج ملعون نے ان کے قتل کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ان کو چہرے کے بل گرا دیا جائے۔ اس پر ابن جبیر نے بلند آواز سے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ پس سعید نے اللہ کی راہ میں صبر و استقامت کے ساتھ 10 ماہ رمضان المبارک 95 ہجری کو 59 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ حجاج کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ نیند میں ڈر کے مارے اچانک چیخ مار کر اٹھتا اور کہتا، اے ابن جبیر، میرا اور تمہارا کیا معاملہ ہے؟ بلکہ وہ نیند میں ابن جبیر کو دیکھتا تھا کہ وہ کہتا، اے دشمن خدا، کس بات پر تم نے مجھے قتل کر دیا ہے؟ حجاج وحشت سے جاگ اٹھتا اور کہتا، میرا اور ابن جبیر کا کیا ہے؟ آپ امارت الحی کی قبرستان، یہ قبرستان عراق کے واسط کے نزدیک ہے، میں دفن ہوئے۔ آپ کی قبر ایک بڑی اور معروف مزارات میں سے ہے۔